السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ فقد قال تعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ قرآن پاک کے سورہ الانعام کی یہ آیت 3 آیتیں ہیں۔ آیت نمبر 151، 152، 153۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں 10 باتوں کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ آؤ میرے پاس کہ میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں ان باتوں کی جس کو اللہ نے تمہارے لیے ضروری کر دیا ہے اور اس سے بچنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ وہ باتیں تم پر حرام کر دی گئی ہیں، میں ان باتوں کو تمہارے سامنے بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو، کسی چیز کو، کسی جاندار کو، کسی بے جان کو شریک مت کرو۔ وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اپنی اولاد کو فقر و فاقہ اور غربت کے ڈر سے قتل مت کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی رزق دیتے ہیں۔ فواحش، بے حیائی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ، کھلے ہوئے، چھپے ہوئے، کسی بھی حال میں۔ اور کسی انسان کو بلا وجہ ناحق قتل مت کرو۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ تم کو حکم کرتے ہیں ان باتوں کی تاکہ تم سمجھدار ہو جاؤ۔ آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ولا تقربوا مال الیتیم، یتیموں کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ الا باللتی ہی احسن، ہاں وہ ان کے اخراجات، ان کی ذمہ داریاں، ان کی ضروریات پوری کرنے میں اچھی طرح کرو، ناانصافی، بے ایمانی مت کرو، یہاں تک کہ وہ بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، پھر وہ اپنی اچھی اور بری چیز کو سمجھنے لگیں
تو پھر وہ ان کا مال ان کے حوالہ کر دو، لیکن جب تک کہ وہ بچہ ہیں، یتیم ہیں اور ان کا مال تمہارے پاس ہے تو اس میں ناانصافی مت کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ ناپ تول کا معاملہ بہت انصاف والا ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم انہی باتوں کا حکم دیتے ہیں جو ہمارے بندے کر سکتے ہیں، ہم ایسی بات نہیں کہتے ہیں جو ہمارے بندوں کو برداشت نہ ہو سکے، اس پر عمل نہ ہو سکے۔ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا، اور جب تم بات کرو تو ناپ تول کر بات کرو، اعتدال کے ساتھ بات کرو۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرو یا کسی کے ساتھ بھی کرو، تو بات کرنے میں اعتدال کو ہاتھ سے مت چھوڑو۔ اور ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، یہ تم کو حکم دیتے ہیں۔ وبعہد اللہ اوفوا، اور اللہ کے ساتھ جو عہد کیا ہے اس کو پورا کرو۔ اس کا حکم دیتے ہیں تاکہ تم یاد کرنے والے بنو۔ اور آخری تیسری آیت جو پڑھی گئی آپ کے سامنے، آیت نمبر 153 سورہ الانعام کی، اس میں فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، یہی سیدھا راستہ، تم اسی پر چلو۔ بہت سے راستوں میں ادھر ادھر بھٹک کے مت چلے جاؤ، تفرقہ بازی مت کرو، ولا تفرق، ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل، دوسری راستوں میں ادھر ادھر مت جاؤ، فتفرقوا، پھر تم فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تم کو حکم دیتے ہیں تاکہ تم ڈرنے والے اور بچنے والے بن جاؤ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، قرآن پاک کے یہ 3 آیتیں ایک جگہ ہیں، اور ان 3 آیتوں میں 10 باتوں کا حکم ہے، یا یوں کہیں کہ 10 باتوں سے بچنے کا حکم ہے۔ اور عنوان کتنا نرالا ہے۔ پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب ہم سب کے آقا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ کہیے۔ تو کس کے سامنے کہنا ہے اور کیا بات کہنا ہے، اور یہ حکم دینے والے کون ہیں؟ یہ حکم دینے والے اللہ ہیں، اور حکم دیا گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو حکم دیا کہ آپ کہیے، کہنے کا انداز بتا دیا، کیسے کہیے؟ پیار سے، محبت سے۔ تعالو، لوگوں قریب آ جاؤ۔ تعال عربی میں کسی کو بلانے کے لیے کہا جاتا ہے، تعال ہے نا، یہاں آؤ، اسی کا جمع کا صیغہ ہے تعالو، لوگوں میری طرف متوجہ ہو جاؤ، کچھ خاص بات کہنا ہے، آپ اس طرح متوجہ کیجئے لوگوں کو، اور جب متوجہ ہو جائیں تو آپ یہ حکم دیجئے سب سے پہلے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ یہی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دیا جائے۔ شیئن، کسی جاندار کو نہیں، بے جان کو نہیں، کسی کو نہیں، بڑے کو نہیں، چھوٹے کو نہیں، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کیا جائے۔ شرک وہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ انسان گناہ کیسے بھی، کتنے بڑے بھی کر کے آئے
اور وہ توبہ کر لے تو معاف کر دیتا ہوں، اور اگر وہ توبہ نہ بھی کر سکے تو میں اپنی مرضی سے چاہوں تو اسے بھی معاف کر دوں گا، میں نے اس کے لیے بھی تالا نہیں لگایا سوائے ایک گناہ کے، وہ گناہ ہے شرک۔ فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو کسی بھی صفت میں جو صفت خاص ہے اللہ کے لیے، جو کام خاص ہے اللہ کے لیے، جو صرف اللہ کرتے ہیں کر سکتے ہیں غیر نہیں کر سکتا، اس صفت میں اس کام میں اللہ کے ساتھ کسی کو شامل کر دے، کسی سے یقین جوڑ لے کہ یہ کام وہ بھی کر سکتا ہے، اس سے بھی ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ اور فرمایا اتنا چھوٹا سا بھی شرک اگر ہوگا تو ہم اس کو معاف نہیں کریں گے جب تک کہ وہ اپنی زندگی میں ہوش و حواس میں شرک سے توبہ نہ کر لے، ہم اس کو معاف نہیں کریں۔ شرک نہیں کرتا ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اس یقین کے ساتھ یہ کلمہ پڑھتا ہے اور دل سے تمام غیر اللہ کو نکال دیا، کسی سے نہیں ہو سکتا، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ یہ جو یا فلاں اغثنی، اغثنی یہ چھوٹا لفظ ہے، اغثنی ہماری مدد کر دیجئے، ہمیں پناہ دے دیجئے، کسی سے کہنا، کسی کے سامنے یہ کہنا کہ ہمیں پناہ دے دیجئے، ہمیں ہماری، اللہ کو یہ ناپسند ہے۔ یہ صرف اللہ کی ذات کے لیے، روزی اللہ دیتے ہیں، زندگی اللہ دیتے ہیں، موت اللہ دیتے ہیں، امیر اللہ بناتے ہیں، غریب اللہ بناتے ہیں، بیماری اللہ دیتے ہیں، شفا اللہ دیتے ہیں، سب کچھ اللہ کرتے ہیں۔ ہم ان تمام صفات کو اللہ کے سوا کسی کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے کہ اور کوئی بھی کچھ کرتا ہے، نہیں کر سکتا۔ اور اگر کسی نے دل میں جما لیا اللہ تو کرتے ہی ہیں مگر گیا کام سے، یہ مگر نے اس کو نگل لیا۔ دل ایک دم شرک سے پاک ہونا چاہیے، شرک کی کا ذرہ برابر بھی شائبہ بھی دل کے اوپر جمنا نہیں چاہیے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، شرک کرنے والے کو اللہ ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے۔ کوئی کتنا بڑا سے بڑا گناہ لے کر بھی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، اللہ کی نظر عنایت ہو گئی معاف کر دے گا، لیکن شرک والے کو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ ہوش حواس میں اپنی زندگی میں خود توبہ نہ کر لے اور ایک اللہ کو ماننے والا نہ بن جائے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن ہی میں فرمایا گیا کہ شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، بڑے آسانی سے لوگ اپنی زندگی میں بہت کچھ کر لیتے ہیں۔ ارے جب قبر کے اوپر سر رکھ کر سجدہ کرنے میں شرم نہیں آتی، عقل نہیں کھلتی کہ یہ سر کہاں جھکنا چاہیے، یہ اللہ کے آگے جھکنا چاہیے، نہ یہ کہ صاحب قبر کے سامنے سر جھکنا چاہیے، آرام سے یہ ہاتھ اللہ کے آگے جھک اٹھنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ نہ جانے کہاں کہاں اٹھ رہا ہے، کس سے مانگا جا رہا ہے، خیال نہیں آتا، عقل نہیں کھلتی ہے، زندگی برباد ہو رہی، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا شرک کے ساتھ۔ اگر قرآن میں ایک دم صاف لفظوں اگر شرک کیا ہے، یہ مکہ والے عمل نہیں کرتے تھے، مکہ والے حج کرتے تھے، مکہ والے نماز پڑھتے تھے، مکہ والے روزہ رکھتے تھے، مکہ والے صدقہ کرتے تھے، مکہ والے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، مکہ والے بہت بڑی بڑی نیکیاں کرتے تھے، مگر وہ بت پرستی بھی کرتے تھے، وہ شرک بھی کرتے تھے، ان کی مغفرت کا کوئی سوال پیدا نہیں، سارے اعمال رد۔ ہمارے پاس تو اعمال بھی ویسے ہی ٹوٹے پھوٹے لنگڑے لولے، اور اس پر جو ہے شرک بھی اگر شامل ہو جائے تو ہماری کون سی عبادت قبول ہو سکتی ہے؟ تو پہلا حکم
فرمایا شرک نہیں کرنا، اور اس کے فوراً بعد جو سب سے بڑا حق بنتا ہے وہ باپ ماں کا حق بنتا ہے، اس کی تاکید فرمایا وبالوالدین احسانا، باپ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ 10 باتیں ہیں، تفصیل میں آج بات وقت نہیں ساتھ دے گا، ہم جان رہے ہیں، لیکن ذرا آپ کے سامنے ترجمہ میں 10 باتیں آ چکی ہیں اور میں تھوڑی تھوڑی بات رکھوں گا ان پر۔ جب یہ قرآن پاک کی آیتیں اتری، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، قرآن پاک کے صحیح سمجھنے والے، تفسیر کرنے والے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصیت نامہ اگر پڑھنا چاہے ان 3 آیتوں کو پڑھے، اس لیے کہ ان تینوں آیتوں میں 10 باتوں کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 3 مختلف انداز میں ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم، یہ وصاکم وصیت کرتے ہیں، اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اگر حضور کی وصیت پڑھنا چاہو تو ان 3 آیتوں کو پڑھو معنی کے ساتھ۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ہے جو ان 3 آیتوں پر میرے ساتھ بیعت کر لے، اور پھر فرمایا کہ جو ان آیتوں پر میرے ساتھ بیعت کرے گا اس کا اجر اس کو اللہ کے ہاں ملے گا۔ بیعت، انسان اپنی اصلاح کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میری زندگی میں بہت خرابیاں ہیں، میں چاہتا ہوں ان سے بچ جاؤں، میری اصلاح ہو جائے، تو وہ اللہ والا اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر چند باتوں کی تلقین کرتا ہے کلمہ پڑھا کر کہ تم یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، یہ نہیں کرو گے، پھر وہ بندہ زندگی بھر ان باتوں کو پکڑ لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، تو یہ بیعت کا خلاصہ، بیعت کی حقیقت ہے۔ اور وصیت، حضور کی مہر لگی ہوئی وصیت، کوئی انسان اپنی زندگی میں اپنے اہل و عیال کو، اپنے بعد والوں کو کسی بات کا حکم کرتا ہے تو وہ قابل عمل ہوتا ہے۔ ابا نے کہا ہے، اماں نے کہا ہے، بھیا نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، یہ حکم نامہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی انتقال سے پہلے کوئی حکم دے دے تو پھر اولاد کبھی اس کو چھوڑتی نہیں، یہ ابا کی وصیت ہے۔ حکم تو بہت سا آیا پوری زندگی میں، کچھ ہوا کچھ نہیں بھی ہوا، لیکن اگر آخری وقت میں کوئی آدمی اپنی اولاد کے سامنے کوئی وصیت نامہ لکھ کے دے دے یا کہہ دے کہ یہ میری وصیت ہے بیٹے، بچوں میرے بعد تم اس پر عمل کرو گے، تو اولاد پوری زندگی اس کو بھولتی نہیں کہ یہ میرے ابا کی وصیت ہے۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ ہم وصیت کی اہمیت کو سمجھیں۔ اللہ کے احکامات تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، لیکن ان 10 باتوں کو اللہ نے وصیت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ 10 باتیں ہماری زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہیں اور ہمیں ان 10 باتوں کو ہر حال میں ان پر عمل کرنا ہے۔ وصیت کا مطلب سمجھ گئے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں جو یہ بات آئی کہ حضور نے فرمایا کہ جو مجھ سے بیعت کر لے ان آیتوں پر، جو موجود تھے صحابہ کرام حضور نے ان کو تو بیعت کے ذریعہ ان باتوں کی تاکید فرما دیا، اور جو وہاں موجود نہیں تھے، آقا کی امت جو قیامت تک آئے گی ان کے لیے یہ وصیت کے طور پر ہمارے پاس منتقل ہو کر آ گئی۔ ہم ان کی اہمیت کو سمجھیں۔ ہماری زندگیوں میں اصلاح کی یہ صورت ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اگر اپنی اصلاح چاہتا ہے اور اسے موقع نہیں ہے کہ وہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ سکے، تو اسے چاہیے کہ ان 3 آیتوں کو ترجمہ کو سامنے رکھتے ہوئے روزانہ پڑھ لیا کرے اور سونے سے پہلے سوچ لیا کرے کہ میں نے ان 10 باتوں میں کتنی باتوں پر عمل کیا ہے اور کون کون باتیں ہم ان میں سے چھوٹ رہی ہیں۔
وہ کچھ دنوں اس پر عمل کرے گا، اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی، اس کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا، وہ اصلاح کی طرف جائے گا، اس کی اصلاح کی صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ نمبر 2، اپنے باپ ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ غور فرمائیے، اللہ شرک سے بچنے کے بعد، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلا حکم دے رہے ہیں باپ ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا۔ اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ کا تو حق ہے سب سے زیادہ، وہ خالق کائنات ہے، اسی کے ساتھ اللہ نے فرمایا تمہارے باپ ماں کا بھی تم پر حق ہے، اس لیے کہ تمہاری پیدائش کا ذریعہ، اور صرف ذریعہ نہیں ہے، جس طرح اللہ سارے عالم کے لیے رب ہے، رب العالمین، اسی طرح تمہارے باپ ماں تمہاری پرورش کے پیدائش کے بعد پرورش کے ذمہ دار ہیں۔ تم سوچو کہ باپ ماں نے تمہاری تربیت اور تمہاری پرورش کے لیے کتنی مصیبتوں کو جھیلا ہے، کتنی تکلیفوں کو برداشت کیا ہے، کون کون سا جتن نہیں کیا ہے۔ تم روتے تھے، باپ اپنی ہنسی بھول جاتا تھا، اور تم جب مسکراتے تھے باپ سارے غموں کو بھول کر تمہارے ساتھ مسکرانے لگتا تھا۔ باپ کا اپنا غم نہیں ہوتا ہے، باپ کی اپنی خوشی نہیں ہوتی ہے، باپ کی اپنی نیند نہیں ہوتی ہے، ماں کا اپنا سکون نہیں ہوتا ہے۔ وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اولاد کے لیے ہوتا ہے۔ بچہ سکون میں ہے تو باپ ماں سکون میں، بچہ غم میں ہے تو باپ ماں غم میں، بچہ راحت میں ہے تو باپ ماں کو راحت ملی، بچہ خوش ہے تو باپ ماں خوش ہے۔ تو اللہ کے بعد باپ ماں کا حق ہے، وبالوالدین۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ نے اس مضمون کو اسی انداز میں بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور باپ اللہ کے عبادت کے فوراً بعد باپ میں ماں کا حکم آ گیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ باپ ماں کا پھر تفصیل آ گئی۔ اف بھی نہیں کہنا، اف بھی نہیں کہنا، اپنے کندھے کو ان کے لیے جھکا دینا، ان سے نرم میٹھی میٹھی باتیں کرنا، ڈانٹ کر جھپٹ کر بات نہیں کرنا۔ فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف، اف بھی مت کہا۔ آتا ہے کہ اف سے نیچے کوئی لفظ نہیں ہے ہلکا، کسی پر اپنے غصہ کو ظاہر کرنے کے لیے اف سے چھوٹا کوئی لفظ نہیں ہے لغت میں۔ جب کوئی آدمی جھنجھلا جاتا ہے تو آخری لفظ ہوتا کہ اف، یہ ناراضگی کے اظہار کا چھوٹا لفظ ہے۔ فرمایا باپ ماں کے سامنے اف بھی نہیں کہو، اتنا چھوٹا لفظ بھی نہیں کہہ سکتے، چاہے تمہیں باپ ماں سے کتنی تکلیف پہنچ جائے۔ کاش ہماری نسلیں باپ ماں کے حقوق کو پہچان لیں، آج دنیا جنت بن جائے۔ لیکن ہم تو پتہ نہیں کہاں بہک گئے، ہم تو کہاں بہہ رہے ہیں، کس راہ میں جا رہے ہیں۔ اب تو باپ ماں اتنا بوجھ ہو گیا ہے، جو جتنا زیادہ ڈیولپمنٹ میں آگے بڑھ چکے، دولت میں آگے بڑھ چکے، علم میں آگے بڑھ چکے، انہوں نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا۔ نوجوان اپنے باپ کو اٹھا کر لے جا کر وہاں ڈالتا ہے، کیا ہے وہ اولڈ ایج ایریا ڈال کے آ رہا تھا، بیوی کا فون آیا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ روز روز فون نہ کیا کریں، بس سال میں ایک آدھ مرتبہ خیر خیریت ہو جائے، روز روز تنگ نہ کیا کریں۔ اور بیٹا بیوی کا فون پا کر پھر پلٹ کے گیا اولڈ ایج ایریا کے منیجر کے پاس، تو دیکھا کہ منیجر صاحب میرے ابا بڑے اچھے ماحول میں ایک دوسرے میں ہنسی مذاق بات کر رہے ہیں، تو اس کو بڑا تعجب ہوا کہ ابا کے چہرے پہ کوئی غم تو ہے نہیں، پریشانی تو ہے نہیں اولڈ ایج ایریا میں، بہت مزے سے بات کر رہے ہیں منیجر کے ساتھ۔ تو یہ سب سے پہلے سوال کیا اس نے منیجر صاحب سے کہ منیجر صاحب میرے ابا کو آپ کب سے جانتے ہیں؟ کہا بیٹے تمہارے ابا کو ہم اس وقت سے جانتے ہیں جب تم کو کسی نے سڑک کے کنارے پھینک دیا تھا اور تم یہاں اسی میں آ کر کے تم پرورش پا رہے تھے، تمہارے ابا تم کو لے کے گئے تھے،
ہم اس دن سے تمہارے ابا کو جانتے ہیں۔ تم اسی اولڈ ایج ایریا میں آ کے، یتیم خانہ میں آ کے تم پرورش پائے ہو، اور یہی باپ تمہارا اٹھا کے تم کو گھر میں لے گیا۔ آج تم گھر والے ہو گئے، تم بیوی والے ہو گئے، تم پیسے والے ہو گئے، تم مکان والے ہو گئے، تو باپ کو لا کر اسی اناتھالیہ میں لا کے ڈالو۔ اور پوچھتے ہو کہ ابا کو، ہم تمہارے ابا کو کب سے جانتے؟ تمہارے ابا کو تم سے پہلے سے جانتے۔ اولاد ایسی نالائق، باپ ماں کا حق جو ہے وہ کبھی کم نہیں ہو سکتا۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ۔ ہاں، باپ ماں کا تو حق ہے ہی اولاد پر، اولاد کا بھی حق ہے باپ ماں پر۔ باپ ماں کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہم نے ان کو ان کے پیدائش کا ذریعہ حق ادا کر دیا اور ان کے لیے کھانا پانی تعلیم یہ سب کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا اپنی اولاد کو قتل مت کرو، بھوک مری کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے۔ یہ کوئی تعجب والا لفظ ہوتا ہے کبھی کبھی کہ کوئی باپ ماں اپنے اولاد کو قتل کیسے کر سکتا ہے۔ یہ لفظ من املاق پوری تفصیل بیان کر دے گا۔ بھوک کے ڈر سے، فقر و فاقہ کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے۔ آج جو پوچھے پھرتے ہیں نا، ڈاکٹر کے ہاں بورڈ لگا ہوا ہے، کوئی ہم سے وہ نہ کروا لے، ہم وہ مشین سے جانچ کرواتا ہے نا کہ بیٹا کی بیٹی اندر میں، کہا کوئی جانچ نہیں کروائے، قانوناً غلط ہے۔ یہ بورڈ کیوں لکھنا پڑا؟ یہ قانون کیوں بنانا پڑا؟ اس لیے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ بیٹا آ رہا ہے تو ویلکم، بیٹی آ رہی ہے تو جاؤ، آنے سے پہلے جاؤ۔ تو ڈاکٹر کو یا گورنمنٹ کو بھی قانون بنانا پڑا، ڈاکٹر کو بورڈ لکھنا پڑا۔ اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے کہہ دیا کہ تم بھوک مری کے ڈر سے ایسا کر سکتے ہو کہ پیٹ ہی سے اس کو واپس کر دو۔ ایک تو یہ طریقہ ہو، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہاں دنیا میں آ تو گیا ہے اور تم نے اس کو پڑھا لکھا کے بڑا تو کر دیا ہے، مگر تم نے اس کو زندگی سے محروم کر دیا۔ یہ زندگی کوئی زندگی نہیں ہے، جانوروں کی زندگی۔ ہاں، تم نے اس کو اللہ سے بھٹکا دیا، بس پیسے کمانے کی مشین بنا دیا، ٹکسال مشین۔ تو یہ بھی اس کی موت ہے، یہ بھی اس کی موت۔ کسی نے ٹھیک تو کہا ہے نا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ قتل صرف یہ ہے نہیں کہ اس کو قتل کر دیا جائے، خون بہا دیا جائے، قتل یہ ہے کہ اس کو انسانیت سے نکال کے حیوانیت میں پہنچا دیا جائے۔ آج باپ ماں ایسا کر رہے ہیں۔ آج جو ہماری اولاد، ہمارے بیٹے، ہماری بیٹیاں ارتداد کا شکار ہیں، مرتد ہو رہے ہیں، کلمہ چھوڑ رہے ہیں، دین اسلام سے پھر رہے ہیں، کس لیے پھر رہے ہیں؟ ایسی تعلیم ہم نے دلا دیا، ایسا کلچر ہم نے بنا دیا، ایسا ماحول ہم نے فراہم کر دیا۔ لڑکا لڑکی ایک ساتھ تعلیم میں، لڑکا لڑکی ایک ساتھ آفس میں، لڑکا لڑکی ایک ساتھ سڑک پر، پھر وہ جو چاہیں کریں، ہاسٹل میں رہیں، جو چاہیں کریں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کیا باپ ماں احسان کر رہے ہیں بچوں پہ؟ یہ بچوں کا حق ادا کر رہے ہیں؟ وہ تو اس کو انسانیت سے نکال رہے ہیں۔ یہ بھی قتل کا ایک طریقہ ہے کہ تم چاہے جو ہو جاؤ، میرے گھر تو نوٹ کا بنڈل آنا چاہیے۔ باپ ماں یہ تصور کرتا ہے کہ تم چاہے جو بن جاؤ، جہاں چاہو شادی کر لو، جس کو چاہے بیوی بنا لو، چاہے تم شراب پیو، چاہے تم جوا کھیلو، چاہے تم چوری کرو، چاہے تم بے ایمانی کرو، میرے گھر نوٹوں کا بنڈل بیچتے رہا کرو۔ یہ قتل نہیں ہے کیا؟ یہ بھی قتل ہے۔ ایک قتل جسمانی ہوتا ہے جو فرعون نے کیا ہے، ایک قتل جسمانی ہوتا ہے جو ماں کے پیٹ میں سے باہر کر دیا جاتا ہے روح آنے سے پہلے، اور ایک قتل روحانی ہوتا ہے جو انسان کو انسان نہ رہنے دے، مسلمان کو مسلمان نہ رہنے دے، وہ بھی قتل ہی ہے۔ اللہ اس سے بھی منع فرما۔ یہ اولاد کا حق ہے کہ اس کو دین کی تعلیم دلایا جائے، اللہ رسول کی معرفت کرایا جائے، اس کو انسانیت کا سبق پڑھایا جائے۔ ہاں، یہ بچوں کا حق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے حکم کے بعد شرک سے بچنے کا حکم دے کر باپ ماں کا حکم بتایا، پھر اولاد کا حق بتا دیا۔
آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحن نرزقکم وإیاہم، تم روزی کے ڈر سے بچوں کو قتل کرتے ہو، روزی ہم دیتے ہیں تم کو بھی، ہم تو روزی دیتے ہیں ان کو۔ اور اللہ نے اور فرمایا قرآن پاک میں وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، جتنے جاندار، صرف انسان نہیں، جتنے جاندار زمین میں ہیں، زمین کے اوپر ہیں، زمین کے اندر ہیں، پانی کے اندر ہیں، ہواؤں میں، فضاؤں میں ہیں، درختوں کے اوپر ہیں، کہیں بھی ہیں، حتیٰ کہ انسان کے جسم کے اندر بھی کروڑ مخلوق جاندار ہیں، جراثیم کی شکل میں، سب کو روزی کی ضرورت ہے، سب کی روزی اللہ دے رہا ہے، اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ رزقها کا مطلب ہے کہ سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے۔ سب کی روزی اللہ کے ذمہ ہے، انسان کیسے سوچ لیتا ہے کہ میری روزی کی ذمہ اللہ کے پاس نہیں ہے، ہم روزی کے ذمہ دار خود ہیں، یہ کیسے سوچ لیتا ہے؟ یہ تو گویا اللہ کو چیلنج ہے، اور اللہ اس چیلنج کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک بار سلیمان علیہ السلام نے بڑی تمنا، بڑے شوق سے درخواست لگا دیا اللہ کے دربار میں، اللہ آپ نے مجھے نبی بھی بنایا ہے اور مجھے بادشاہ بھی بنایا ہے، اور بادشاہ کسی ایک ملک کا نہیں، ایک اسٹیٹ کا نہیں، مجھے آپ نے پوری زمین کا بادشاہ بنا دیا، پوری زمین کا۔ اتنی بڑی بادشاہت تو 2-3 آدمی کو ملی ہے کل، آپ نے مجھے بنا دیا، اور میری بادشاہت میں صرف انسان نہیں، میرے بادشاہت میں تو یہ جاندار بھی، چونٹیوں کی بات میں سنتا ہوں، سمجھتا ہوں، وہ میری بات سنتے سمجھتے ہیں، مجھے ہواؤں پر حکم دیا گیا، مجھے جناتوں کو قبضے میں دیا گیا، ایسی بادشاہت آپ نے عطا فرما دی۔ تو میری تمنا ہے کہ میں اپنی رعایا کو کھانا کھلاؤں، دعوت کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے سلیمان سب کچھ تو صحیح ہے، مگر کھانا کھلانے والی بات تو صحیح نہیں ہے، کھانا تو میں کھلاتا ہوں، تم کہاں کھلا سکو گے؟ اللہ میاں ہم یہ کہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم روز کھلائیں گے، ایک دن کا نہیں، ایک دن بھی نہیں کھلا سکتے، تو ایک وقت، اچھا جاؤ ایک وقت کی اجازت دے رہے ہیں، تیار کرو کھانا۔ اب سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہت کا حکم نافذ کیا، اور جتنی رعایا ہیں سب لگ گئے کھانے کے جٹانے میں، ہاں، اور جیسے ہمارے یہاں شادی بیاہ میں کھانا جٹانے میں سب کا سب لگ جاتے ہیں، نماز چھوڑ کر کے اور سب کچھ چھوڑ کے کھانا جٹا رہے ہیں بارات کا، اور لگ گئے، سب کا کھانا جٹانا ہے، صرف انسان کا نہیں، سب کی دعوت ہوئی ہے۔ کھانا بن گیا، کیسا بنا ہوگا ہم تو نہیں بتا سکتے، کتابوں میں صرف اتنا لکھا کہ میلوں میل کھانا لگ گیا، کھانے کا جتنا سامان تھا سب رکھ دیا گیا یہاں سے وہاں، میلوں میل لمبا، اور ہوا کو حکم دے دیا گیا کہ اسی پر چلو ابھی، تاکہ یہ خراب نہ ہو۔ اور جب تیار ہو گیا تو یا اللہ میں نے وہ کام کر لیا جو میں کر سکتا تھا، اب میں کہاں سے، آپ کی مخلوق تو بہت ہے، کہاں سے شروع کروں؟ کہا تمہارے انتظار میں مچھلی منہ نکالے بیٹھی ہے پانی میں، جاؤ۔ اور دریا کے کنارے گئے تو ایک بہت بڑی مچھلی منہ ایسے نکال کے بیٹھی تھی پانی سے، اس نے کہا کہ سلیمان ہماری دعوت ہے، کہا ہاں ہاں کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ اور مچھلی پانی سے نکلی، آپ کو تعجب تو نہیں ہو رہا؟ پانی سے مچھلی نکلنا، آنکھ سے دیکھیے، ویل مچھلی پانی پر چلتی ہے، پانی سے باہر نکلتی ہے، آدمی کے ساتھ چلتی ہے، آدمی کے بستر پہ بیٹھ جاتی ہے، آدمی کو بستر سے کھینچ کے باہر کر دیتے ہیں، ویل مچھلی، ہاں۔ تو وہ چل کر آئی اور کھانے کے دسترخوان کے ایک کنارے میں منہ لگایا، اور دیکھتے دیکھتے پورا دسترخوان پیٹ میں، اور جب ختم ہو گیا تو پوچھتی ہے حل من مزید، اور کچھ ہے؟ اور کچھ؟ تو سلیمان علیہ السلام تو بالکل گڑبڑا گئے، کم بخت کی ماری، اکیلے ہی کھا لیا اتنا سر، اور مانگ رہی، اور باقی سب؟ تو مچھلی نے کہا کہ سلیمان پھر دعوت کیوں کیا تھا جب کھلانے کی بساط نہیں تھی میرے کو؟